بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے شیخ اللہ دتا۔ میں بزم طلوع اسلام میں سراج منیر کے نام سے جانا جاتا رہا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے بزم کے جو نمائندگان ہیں وہ سراج منیر کے نام سے جانتے ہیں۔ میرا پورا نام ہے شیخ اللہ دتا۔ یہ ادا کرنے میں چونکہ پنجابی کا انداز ہے اس لیے لوگ اس کی بجائے سراج منیر کہتے تھے۔ پرویز صاحب سے میرا تعلق میرے استاد حکیم احمد دین کے معرفت ہوا۔ حکیم احمد دین، میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے، عربی پڑھنے کے لیے ان کے پاس گیا۔ ان دنوں وہ طلوع اسلام پڑھ رہے تھے۔ حکیم احمد دین جو نمائندہ تھے بزم طلوع اسلام پنچکسی کے، ان کا بیٹا آج کل نمائندہ ہے، ڈاکٹر سلیم۔ تو پرویز صاحب کے ساتھ میری ملاقات 1958 میں ملتان میں، وہ یہ لیکچر دینے گئے تھے، اسلامیہ اسکول میں ان کا لیکچر تھا۔ تو میں اس وقت ایمرسن کالج ملتان کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں وہاں بزم پنچکسی کے ممبر کی حیثیت سے شریک ہوا۔ اس کے بعد پرویز صاحب کا جو درس ہے وہ طلوع اسلام میں جو ان کے مضامین تھے وہ پڑھتے رہے۔ میں پرویز صاحب کے ساتھ ساتھ علامہ اسلم جیراج پوری سے کافی متاثر تھا، کیونکہ ان کے جو مضامین ان دنوں طلوع اسلام میں چھپتے تھے وہ حدیث کے بارے میں تھے، اور وہ جتنی گہرائی سے انہوں نے پکڑ کی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی۔ بس یہ 1958 میں ملاقات کے بعد پھر میں بزم کا ممبر تو بن ہی گیا تھا، میں بہت سی بزموں میں نے کام کیا۔ سب سے پہلے 1960 میں بورے والا گیا، وہاں کچھ لوگ طلوع اسلام پڑھتے تھے، ان کی بزم بنائی۔ ملتان میں جب بورے والے سے ٹرانسفر ہو کر ملتان آیا تو ملتان بزم بنی۔ بزم ملتان میں پہلے بنی تھی لیکن برائے نام تھی، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہاں غلام محی الدین خان ایک بزرگ تھے، 90 سال کے قریب عمر تھی، ان کے دوست تھے شاہ محمد، مستری شاہ محمد۔ مستری شاہ محمد تو فوت ہو چکے تھے لیکن ان کے دو بیٹے اقبال سرور اور اختر علی، یہ طلوع اسلام میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ وہاں ملتان میں نے 7 جنوری 1964 سے درس قرآن شروع کیا، تو 1.5 پارہ درس قرآن میں اوپن درس دیتا تھا، تو 70-75 آدمی وہاں درس سنتے تھے۔ یہ سارا فیض پرویز صاحب کے مضامین سے تھا۔ قرآن کریم کا الف لام میم سے شروع کر کے ایک پارہ پورا، پہلا پارہ اور 5 رکوع دوسرے پارے کے، یہ ختم ہوئے۔ تو پھر سن 65 میں پرویز صاحب کا درس قرآن آ گیا ٹیپ ریکارڈر پر۔ پھر ملتان میں وہ جاری رہا، وہاں میرے بعد بھی جاری رہا۔ میں سن 63-64 میں وہاں رہا۔ 1965 میں ٹرانسفر ہو گیا ضلع مظفر گڑھ میں۔ ضلع مظفر گڑھ میں گھومتا گھامتا لیا چلا گیا۔ لیا میں بزم تھی، شیخ غلام نبی اس کے نمائندہ ہوتے تھے، کیپٹن غلام رسول صاحب تھے اور دوسرے کیپٹن بھی، تو وہاں اچھی خاصی بزم تھی، وہاں کافی دیر رہا۔ جب وہاں سے ٹرانسفر ہوا تو پھر میں لاہور میں 1973 میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان جو PCS کے لیے ہوتا ہے وہ پاس کیا، تو میں پنجاب سیکریٹریٹ سروس میں جوائن ہوا گریڈ 17 میں۔ پھر یہ پرویز صاحب یہاں درس دیتے تھے، درس میں شریک رہا سن 73 سے لے کر ان کی وفات تک، جب تک وہ درس دیتے رہے میں ان کا شاگرد ہوں۔ تو سب سے زیادہ جس کتاب نے مجھے متاثر کیا ہے وہ ان کی کتاب ہے لغات القرآن۔ میں نے پرویز صاحب کی بہت ساری کتابوں کی پروف ریڈنگ کی ہے، تذویب القرآن کی پروف ریڈنگ کی ہے، مطالب الفرقان کی پروف ریڈنگ کی ہے، اور جو کتابیں اس کے ساتھ ساتھ چھپتی رہیں ان کی پروف ریڈنگ کی ہے۔ پرویز صاحب کے ساتھ میرا تعلق یہی تھا کہ میں ہفتے میں صرف 2 دن چھٹی کرتا تھا، 5 دن یہاں آتا تھا اوپر ادارے میں۔ شیخ عبدالحمید صاحب انچارج ہوتے تھے اکاؤنٹس کے، اور اسٹور کے مرزا محمد خلیل ناظم طلوع اسلام تھے۔ بس یہ یادیں اب تک قائم ہیں۔ میں ہر روز کی اپنی دعاؤں میں ان سب لوگوں کا بائی نیم دعا ان کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بس یہی کچھ ہے جو باقی رہا کہ پرویز صاحب کی وفات ہوئی ہے، میں یہیں تھا۔ وہ لمبے چوڑے واقعات ہیں، ایک فلم کی طرح سے کہانی چلتی ہے، وہ چلے گی تو پھر ختم نہیں ہوگی۔ بس یہ ہے کہ پرویز صاحب فوت ہوئے،
فوت ہونے کے بعد میاں عبد الخالق سمن آباد لاہور کے ہوتے تھے، ان کی موجودگی میں، اور عمر دراز صاحب آ گئے وہاں کویت سے، ان کی موجودگی میں حاجی حبیب الرحمان آئی جی ریٹائرڈ تھے، یہ سب لوگ ہم مل کے ہم نے پرویز صاحب کا انگلش ٹرانسلیشن ہم نے پڑھا صفحہ صفحہ کر کے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس سبب سے آپ نے دیکھا کہ دادا، بیٹا، پوتا، یہ تین تین گروہ بھی یہاں موجود تھے۔ یہ محمد عمر صاحب، ان کا بیٹا، ان کا آگے بیٹا، یہ بھی موجود تھے۔ جن لوگوں نے ہمارا بہت یادگار ساتھ دیا ہے وہ ڈاکٹر زاہدہ درانی صاحبہ ہیں، جو پرویز صاحب کے بعد ٹرسٹ بنا تو اس کی چیئر پرسن بنی۔ بس یہ لوگ ساتھ ہیں، اتنا کچھ یاد پڑتا ہے، وہ میں پھر جب کبھی موقع ملے گا تو میں بیان کروں گا۔ پرویز صاحب سادگی میں رہتے تھے، سچائی اور سادگی ان کی زندگی ہے۔ وہ کوئی دن نہیں ایسا گیا کہ قرآن کریم ان کے سامنے نہیں کھلا۔ انہوں نے خود کہا ہے، پرویز صاحب کا ایک تین گھنٹے کا پروگرام ریڈیو پاکستان میں درج ہے، پھر ویڈیو کا پروگرام بھی ہے، اس ویڈیو کے پروگرام میں بھی میں اور ریڈیو کے پروگرام میں بھی میں شریک تھا۔ تو پرویز صاحب کا جو انداز تھا وہ ایک صاف ستھرے مسلمان کا انداز تھا۔ شادی کی، بچہ نہیں ہوا، ساری عمر اسی طرح سے گزار دی، اور اسی بیوی کی تعریف کرتے تھے آخر وقت تک۔ آدمی عروج پر ہوتا ہے تو اس کے ماننے والے بہت ہوتے ہیں۔ پرویز صاحب نے اپنی وراثت بزم طلوع اسلام کو چھوڑا۔ ادارہ طلوع اسلام تو تھا ہی، بزم طلوع اسلام بنائی جو اس وقت پاکستان میں اور بیرون پاکستان ہر جگہ قائم تھی۔ بزموں کی وجہ جامعیت تھا رسالہ طلوع اسلام۔ تو طلوع اسلام کے پرویز صاحب کی وفات کے بعد طلوع اسلام رجسٹر ہوا اور اس کی اپنی تنظیم ہوئی، اس کا ایک چیئرمین جو نمائندگان میں سے سلیکٹ ہوتا تھا، اس کا ایک قانون بنا ہوا ہے۔ تحریک طلوع اسلام کا مقصد و مسلک، اس کا قرآن کریم کی روشنی میں یہ عنوان ہے، یہ سب کے لیے رہنمائی ہے۔ باقی رہ گیا کہ آئندہ افراد کم ہو رہے ہیں، بزمیں کم ہو رہی ہیں۔ بزمیں میں سمجھتا ہوں 50 کے قریب بزمیں تھیں، قریب بیرونی بزمیں ملا کر 50 کے قریب بن جاتی ہیں۔ اب 50 نہیں ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے آج یہ دیکھ کر کہ نئے چہرے اور نئے لوگ شامل تھے۔ یہ صرف پرانے لوگ نہیں تھے، پرانے لوگ چند ایک تھے، وہ مجھے ملے، میں انہیں ملا، مجھے سنتا نہیں ہے، بات ان کی مجھ تک نہیں پہنچتی تھی۔ پرویز صاحب کھانے پینے میں بھی بہت سادگی اختیار کرتے تھے۔ روزانہ ادارہ طلوع اسلام میں شام کو عصر کے وقت چائے سرو ہوتی تھی پرویز صاحب کی طرف سے۔ میں 10-12 سال 4-5 دن ہر ہفتے آتا رہا ہوں۔ اس وقت میں گورنمنٹ کا کلاس 1 آفیسر بھی تھا۔ اپنا دفتر اٹینڈ کرنے کے بعد شام کو سائیکل پر یہاں آ جاتا تھا۔ اس وقت سائیکل اور موٹر سائیکل ہی ہوتے تھے، اور چیزیں نہیں تھیں، یا 4 نمبر بس چلتی تھی لاہور سے گلبرگ کے لیے، اور آگے بھی جاتی تھی۔ تو بس یہ پرویز صاحب کے ساتھ انہوں نے سراج منیر کہا مجھے، میں نے اپنے طور پر اپنایا تھا، انہوں نے تصدیق کر دی، مجھے پسند آیا۔ پرویز صاحب بعض معاملات میں باتیں کر لیتے تھے، کھل کے پوچھ لیتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس قرآن کریم کی اس آیت کے متعلق۔ تو میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہ گیا۔ پیغام تو پیغام آج میں نے دیا ہے، میں دوہرا دیتا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک فرض حکم ہے کہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، اور اگر بیماری ہے، سفر ہے، کاروبار ہے، جہاد ہے، اللہ کی راہ میں قتال ہے، ان میں مصروفیت ہے، تو یہ ساری رات یا آدھی رات یا 2/3 رات آپ شریک نہیں ہو سکتے، تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو قرآن میں سے جو میسر آئے، جو آسانی کے ساتھ ادا ہو سکے، اس کو دہرایا جائے۔
پیغام اس میں یہ ہے کہ ناغہ نہیں ہے اس میں. نماز میں ناغہ ہے، وضو میں کمی ہے، نماز میں قصر ہے، سفر کے دوران ایون قتل کے کیس میں رعایتیں ہیں. تو لیکن یہ قرآن کریم کے اس حکم میں کوئی رعایت نہیں ہے. فقرؤ ما تیسر من القرآن میں ایکسیپشن نہیں ہے. اس لیے ہر طلوع اسلام کے قاری کو یہ عادت بنانی چاہیے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ ہر روز ضرور مطالعہ کرے. باقی رہ گیا کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا آدمی ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا اصول دیا ہے. وہ اصول ہے کونو اخوین اخوین، دو لوگ مل کے بھائی بن جاؤ، دو بھائی بن جاؤ. یعنی اکیلا نہ رہو، کسی کو اپنا بھائی بناؤ، اس کے ساتھ اپنا فکر اور اپنی خوشی اور اپنی غمی شیئر کرو، اور اس کے ساتھ اپنے جو آپ کے اندر واردات آتی ہیں قرآن کریم کے بارے میں وہ شیئر کرو. تو یہ جو چیز ہے، یہ دو کام کرنے کے ہیں. آج کے میرے آپ کے کنونشن کے پروگرام میں بھی یہ میں نے ادھر بھی اس کو بیان کیا ہے، یہاں بھی آپ اس کو ریکارڈ کریں. یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے.